اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ یہ سورہ نمل کی چند آیات ہیں۔ کل حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ذکر یہاں تک پہنچا تھا کہ جب ایک پرندے نے آپ علیہ السلام کو آ کر کے یہ خبر دی کہ آپ کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ آپ ہی کی سلطنت کے ساتھ ساتھ ایک عورت بھی حکومت کرتی ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کوئی دلیل لے کر آؤ، ہم کیسے مان لیں، ہم جانچیں گے پرکھیں گے۔ تو جانچنے اور پرکھنے کا جو ایک طریقہ بنایا وہ یہ تھا، ایک کتابچہ، ایک مراسلہ لکھا گیا، ایک لیٹر لکھا گیا اور اس پرندے کو دیا اور یہ کہا کہ ان کے پاس لے کر جاؤ۔ ثم تول عنہم، لیٹر دینے کے بعد ان کے سر پر سوار مت رہنا، تھوڑی دیر کے لیے الگ ہو جانا۔ فانظر ماذا یرجعون، دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ جو صاحب سامنے وضو خانے کے اس پر بیٹھے ہیں وہاں سے اتر جائیں، مناسب نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا فانظر ماذا یرجعون، دیکھیں گے ملکہ سبا کا جواب کیا ہوگا۔ اب یہ لے کر گئے۔ اس آیت سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی جو ہمارے یہاں تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ نے کسی کے ہاتھ سے کوئی پیغام زبانی یا کتابی شکل میں بھجوایا تو پیغام لانے والے کے لیے ادب یہ ہے کہ اس کو دینے کے بعد تھوڑی دیر جواب کا انتظار کرے۔ ایسا نہ ہو ابھی بتاؤ، یہ بالکل خلاف ادب ہے۔ یہی تو کہا فانظر، انتظار کرنا۔ ماذا یرجعون، ملکہ کی جانب سے کیا جواب آتا ہے۔ یہ لیٹر لے کر گیا ہدہد اور اس نے وہ خط ڈال دیا۔ ملکہ بھی تھی، اس کے درباری بھی تھے۔ ملکہ سبا نے خطاب کیا یا ایھا الملأ، اے میرے وزراء، انی القی الی کتاب کریم، ایک معزز خط ہمارے پاس آیا ہے۔ اس لفظ سے معلوم ہوا کہ ملکہ سبا کی نگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عزت تھی، یا وہ تھوڑا بہت تو جانتی تھی، ورنہ یہ لفظ کہ کتاب کریم باعزت خط، یہ لفظ اچانک تو کسی کی زبان سے نہیں نکلتا۔ اور پھر جب خط پڑھنا شروع کیا تو اس میں تھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اس کی شروعات اللہ کے نام سے ہے۔ خط یہاں سے شروع ہوا اور اس کے بعد خط میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین، ہم تم پر چڑھائی کریں پہلے ہی آ جاؤ ہمارے فرمانبردار بن کر، بہتر ہے۔ اب جب یہ دھمکی بھی ہو سکتی ہے، دعوت بھی ہو سکتی ہے، تو اس نے دیکھیں ایک سمجھدار امیر، ایک سمجھدار ذمہ دار کی نشانی قرآن یہاں بیان کر رہا ہے۔ کسی بھی تنظیم کا ذمہ دار ہو، سب کچھ بھی ہو، صدر ہو یا کوئی بھی ہو، گھرانے کسی فیملی کا ذمہ دار ہو یا بڑا ہو، ادب یہ ہے کہ کسی بھی معاملے کو یہ کر کے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں جو چاہے میں چاہوں گا وہ ہوگا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اس سے تکبر آتا ہے، نخوت آتی ہے، میں پن آتا ہے۔ جب ملکہ کے پاس خط گیا تو اس نے کیا کیا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اپنے منسٹرز جو اس کے وزراء تھے، جو درباری تھے، کہا اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کرنا کیا ہے۔ تکبر پسند آدمی جو صرف یہ کہے کہ میں ہی فلاں، میں ہی امیر، میری ہی چلے گی، کوئی مشورہ نہیں کسی سے، بازو والے کا، اپنی تنظیم، اپنی کمیٹی کے ارکان کی رائے کا کوئی خیال نہیں، ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ملکہ سبا نے درباریوں سے کیا کرنا چاہیے، ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکوں گی جب تک تم لوگ گواہی نہ دو، ساتھ نہ ہو۔ ان سب نے کہا نحن اولو قوت و اولو بأس شدید، ملکہ طاقت ہمارے پاس، قوت ہمارے پاس، والامر الیک، اب معاملہ آپ کے سپرد ہے، فانظری ماذا تأمری،
جو آپ کو مناسب لگے حکم کریں، حکم ہوگا جان قربان کر دیں گے۔ تو ملکہ سبا ذہین تھی، چالاک تھی، اس نے یوں کہا قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، یہ بات جان لو جب بادشاہ لوگ کسی بستی میں داخل ہوتے افسدوها برباد کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، اس کی شان و شوکت کو بربادی سے بدل دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، ایسے ہی ہوتا آیا ہے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، بہت چالاک تھی، یہ کہا کہ انہوں نے بھی خط بھیجا ہے، ہم بھی خط بھیجتے ہیں، ہم بھی جانچیں گے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سلیمان ہمارے ملک پر قبضہ چاہتے ہو۔ نمبر 1، اگر ایسا چاہیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے، لڑنا ہے، اور اگر اللہ کے نبی ہیں تو بہت اچھی بات، ایمان لے کر آئیں گے۔ کچھ ہدایہ تیار کیے گئے اور دیے گئے ہدیوں کے بارے میں آتا ہے کہ سونے کی چیزیں بہت زیادہ تھیں اس میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اپنے نبی کو بتلا دیا کہ ملکہ سبا کا پیغامبر آ رہا ہے، میسنجر، ڈیلیگیشن ہے، آپ سے بات چیت کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا۔ اب آپ دنیا کی مثال لے لیں، کسی بھی ملک کا ڈیلیگیشن دوسرے ملک میں آتا ہے تو میزبان ملک یہ کب چاہتا ہے کہ ہماری بے عزتی ہو؟ سب یہ چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ملک کو چھوڑ دیں، ہمارے گھر میں مہمان آئے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ امپریشن اچھا ہو، اثر اچھا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام کو جو پہلے پتہ لگ گیا، انہوں نے کہا جنات کو حکم دیا 200 میل تک سونے کے راستے بنا دو، اینٹ سونے کی، اور اس کے دونوں طرف ایسے جانوروں کو کھڑا کرو جن کو ملکہ سبا نے زندگی میں نہ دیکھا ہو، ایسے عجیب و غریب اللہ کی مخلوق۔ جنات کے پاس تو انسان سے زیادہ طاقت ہے۔ اور یہ کب ہوا؟ ملکہ سبا وہاں سے نکل چکی ہے، سلیمان علیہ السلام سے ملنے کے لیے صرف 3 میل کا فاصلہ ہے، صرف 3 میل کا فاصلہ۔ گرد و غبار اڑتا ہوا دیکھا تو یوں پوچھا اپنے وزراء سے کون آ رہا ہے؟ تو روایات کے اندر آتا ہے، اسرائیلی روایات میں، کہ شاید وحی کے ذریعے سے یا کسی پرندے نے آ کر کے خبر دی کان میں ملکہ سبا تشریف لا رہی ہیں۔ صرف 3 میل تھے، اور ان سے کہا کہ بچھا دو، سڑک سونے کی بچھا دی گئی۔ جانور عجیب و غریب ایسے کہ تصور میں نہیں تھا ملکہ سبا اور اس کے وزیروں کے۔ اور ان تمام تیاریوں کے ساتھ ساتھ جب ملکہ سبا وہاں سے نکلنے والی ہے، اس نے خط بھیجا ہے، اور وہ خط لے کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو ہدیے بھی تھے، بلکہ اس کے آنے سے پہلے گفٹ آئے، ہدیے، ابھی ملکہ نہیں آئی، اس کے ہدیے آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا تمدوننی بمال، مال کے ذریعے سے ہم پر اثر ڈالنا چاہتے ہو، مال ہمیں دکھا رہے ہو مال۔ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، جو تم لے کر آئے ہو اس سے 1000 درجے اچھا اللہ نے مجھے دیا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، تمہارے ہدیے، تمہارے گفٹ، تمہارے حوالے تم خوش رہو۔ ارجع الیہم، لے کر جاؤ واپس۔ فلنأتینہم، سنانا اپنی ملکہ کو، ہم ضرور آئیں گے ایسے لشکر کے ساتھ، لا قبل لہم بہا، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا، ملکہ کے ساتھ اس کی عوام کو وہاں سے نکالیں گے اور ذلیل کریں گے ان کو۔ یہ ہدیے لینے والے جب انہوں نے دیکھا سونے کی سڑک ہے، ایسے ایسے جانور کبھی دیکھے ہی نہیں تھے، جنات کھڑے ہیں دونوں جانب، اور ایسے ایسے پرندے کبھی نہیں دیکھے تھے، جنات بڑے بڑے، دیو ہیکل، اس کے ان کے قد کا بھی اندازہ نہیں۔ تو ڈیلیگیشن متاثر ہوا، جا کر ملکہ سے کہا۔ تو روایات کے اندر آتا ہے ملکہ نے جو ہدیہ بھیجا تھا اس میں چال تھی، جانچنے کا ایک طریقہ تھا۔ بہت سے مفسرین نے اس کو لکھا ہے، یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہدیے سلیمان نے قبول کر لیے تو نبی نہیں ہے، اور اگر قبول نہیں کیا تو پکا اشارہ یہ ہے کہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، کیا
غیر مسلم کی جانب سے ہدیہ لینا جائز ہے؟ کوئی اگر برادران وطن میں سے مسلمانوں میں سے نہ ہو وہ آپ کو گفٹ دے کیا لے سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ نے صرف ایک مرتبہ غیر مسلم سے ہدیہ قبول کیا ہے۔ ابو سفیان سے ایک چمڑا اس نے اللہ کے نبی کو، جو وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، تو قبول کر لیا تھا۔ اس سے پہلے 2 مرتبہ مکہ مکرمہ کا ایک شخص آیا 2 گھوڑے لے کر، 2 لباس لے کر اللہ کے نبی کو دیا، قبول نہیں۔ ایک اور آیا کچھ سامان لے کر، اللہ کے نبی نے اس موقع پر صاف کہہ دیا اللہ نے مجھے منع کر دیا ہے مشرکین سے ہدیہ قبول نہ کرو۔ اب کنفیوژن ہے، قبول بھی کیا قبول بھی نہیں کیا۔ تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ جہاں یہ امید ہو کہ دوستی بڑھے گی اور وہ ایمان لے کر آئے گا، یا غیر مسلم کے ہدیے کو قبول نہ کرنے میں کسی مصیبت میں پڑ جانے کا اندازہ وہ لے لینا چاہیے۔ موجودہ حالات جو ہمارے ملک کے ہیں اشارہ کافی ہے، بہت موقع ایسے آئیں گے کہ آپ اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے اوائڈ کر دیا، نظر انداز کر دیا، آپ ہائی لائٹ ہو جائیں گے اور وہاں پھر آپ کی مصیبتوں کے ایام شروع ہوں گے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے مصلحت کیا ہے، اپنے دل کی نہیں، قوم کی، اسلام کی مصلحت اگر اس میں قبول کر سکتے ہیں، فائدہ ہوگا اسلامی اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ ہے کہ تانے دے گا، یہ بتلائے گا ہم نے فلاں مسجد میں اتنا دیا تھا، ان کی قوم کے لیے کیا تھا، فلاں محلے میں پیسے بانٹ، الیکشن آ رہا ہے اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، پیسے بانٹنے کے لیے کہا تھا، تقسیم، اگر تانے کا اندیشہ ہو پھینک دینا چاہیے، کوئی ضرورت نہیں۔ مصلحت ہو قوم کی خاطر قبول کر لینا چاہیے، لیکن یہاں اس سے کوئی مراد نہ لے کہ ووٹ بیچنے، صاف کبھی اس سے آپ یہ مسئلہ نکالنے کہ نہیں ووٹ بیچنا، نہیں، ہرگز نہیں۔ ووٹ ایک گواہی ہے اور جھوٹی گواہی کو بیچنا حرام ہے، یہ صاف مسئلہ یاد رکھیں۔ خیر، انہوں نے جا کر کے جواب دیا، ملکہ وہاں سے چلی کہ اب تو ہدیہ قبول نہیں کیے ہیں، تو چلو ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ جا کر ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ ملکہ آنے لگی، 3 میل دور ہے، معلوم ہو گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ذرا اور ان کے اوپر اثر ڈالتے ہیں۔ یہ کہا، یہ بتاؤ اپنے درباریوں سے، ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ میرے پاس یہ فرما بردار بن کر آئے، کون ایسا ہے جو اس کا تخت لے کر آئے؟ اور ملکہ سبا کا تخت بہت مشہور تھا، بہت خوبصورت، زبرجد، یاقوت، سونا، چاندی، کون سے ایسی مہنگی چیزیں جو اس میں نہ تھی، اور رہتا کہاں تھا؟ 7 تالوں کے اندر، اس کے اپنے خاص لوگوں میں سے چند لوگوں کی رسائی پہنچ وہاں تک تھی، ہر ایک نہیں جا سکتا تھا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے کہا وہ تخت چاہیے اس کا، اس کے محل سے کون اٹھا کر لائے گا اتنا بڑا تخت؟ وہاں ایک جن بھی تھے، انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوں گے، میں تخت لے کر آ جاؤں گا، اجازت دیں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، پوری بھرپور طاقت ہے۔ اور امین کا لفظ قرآن نے جن کیا کہہ رہا ہے؟ طاقتور بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں۔ امانت دار کس اعتبار سے؟ کہیں ایسا نہ ہو میں تخت لینے چلا جاؤں، اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں کروں گا کہ اس میں سے کوئی موتی توڑ لیا، نہیں، امانت دار بھی ہوں، کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو رگ رگ سے واقف تھے۔ اب سنیے آپ، سلیمان علیہ السلام نے اس دن کو بتلایا کہ آپ ہماری مخلوق ہیں، ہم بادشاہ ہیں، ہم اللہ کے نبی ہیں، دیکھیں معجزہ کیا ہوتا ہے۔ کہنے لگے، حالانکہ قرآن نے اس کو اشارے میں بیان کیا ہے، قال الذی عنده علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، یعنی نبی، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، نگاہ کے جھپکنے سے پہلے لے کر آئیں گے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی، اور ایسا ہوا بھی، پلک جھپکا بھی نہیں، اور ملکہ سبا کا تخت حاضر تھا وہاں پر۔ اور پھر ایک شکر گزار بندے کی طرح یوں کہا، ھذا من فضل ربی، سلیمان کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اس رب العالمین کا فضل ہے، اس نے مجھے آزمایا کہ اشکر ام اکفر، کہ سلیمان اس نعمت پر جو تخت پلک جھپکنے جتنی دیر میں آیا ہے کہ سلیمان اس نعمت پر شکر ادا کرے گا یا نہیں کرے گا۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے، اور جو نہیں کرتا
تو ہمارے رب کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسا ہو گیا اور تخت بھی آ گیا، قال نکروا لها عرشها ننظر تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون، ملک سبا بھی آئیں۔ ملک سبا آنے کے بعد جب ان کو اندر لے جایا گیا اور یہ کہا کہ اس کے عرش کو ایسا کر دو خود نہ پہچاننے پائے، اتنا خوبصورت بنا دو۔ جب وہ آ گئیں قیل اهكذا عرش، کہا گیا کسی کہنے والے نے کہا کہ آپ کا تخت ایسا ہی تھا، آپ کا جو جس پر آپ بیٹھتی تھیں؟ قالت کأنہ ہوا، شاید ایسا ہی تھا۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، ہمیں پہلے سے بتلا دیا گیا تھا اور ہم تو فرما بردار بن کر آ گئے ہیں۔ اس کے بعد ملکہ آ گئی اور روایات کے اندر آتا ہے جب محل میں لے جایا گیا تو ایسا فرش بنایا گیا تھا کہ نیچے پانی صاف شفاف دکھ رہا تھا، اور اتنی کاریگری تھی کہ آج کل تو اگر آپ ٹیلس کو بھی برابر میں ملائیں گے تو معلوم ہو جاتا ہے، چاہے کتنی ہی ایکسپینسو آپ لا کر کے کتنا بھی خرچ کر لیں معلوم تو ہو جاتا ہے یہ دروازہ ہے۔ جب ملکہ سبا داخل ہوئی تو جنات کی کاریگری ایسی تھی کہ اتنا صاف شفاف شیشے کا وہ تھا کہ نیچے پانی بہ رہا ہے، اسے لگا قدم بھیگ جائیں گے، پنڈلیوں سے کپڑا ہٹا لیا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا پانی نہیں ہے، چلیں شیشہ ہے، اور یہ گئی وہاں جانے کے بعد پھر سلیمان علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ آپ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور اس سے پہلے کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ کافر ہی تھی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ قیل لها ادخل الصرح، محل میں چلیے، فلما رأته، جب اس نے دیکھا تخت کو، حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، تو اس ڈر سے کہ پانی میں بھیگ جائیں گے اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا لیا۔ قال انه صرح ممرد من قوارير، یہ وہ تخت ہے، یہ وہ محل ہے کہ موتیوں سے ہی جڑا ہوا ہے۔ اس وقت اس نے کہا قالت رب انی ظلمت نفسی، مولا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان کے ساتھ ہوں اور میں اسلام لے آئی اللہ پر، رب العالمین پر، یہ ایمان بھی لے کر آئی۔ اور پھر اس کی شادی بھی سلیمان علیہ السلام سے ہو گئی تھی۔ اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں، جس کو قرآن نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے وہ ایک چیز ہے، وہ ہے شکر کا جذبہ۔ سلیمان علیہ السلام نے کچھ بھی کیا، کتنا بڑا بھی عمل کیا، سب سے پہلے کیا کہا؟ یہ اس اللہ کا فضل ہے، میرا کچھ نہیں ہے، بس یہ چیز سب سے زیادہ ہے۔ اور اس میں شروع میں اس واقعے میں ایک بات آئی تھی کہ دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے علم کی نعمت، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ جس کو علم حاصل ہو جائے وہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت کے ذریعے سے نوازا گیا ہے۔ جو باتیں آئیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔